بریک. آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے اویئرنیس ڈیز آتے ہیں. جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ تو یہ ہے ہی, ساتھ میں یہ لنگس کے حوالے سے بھی وہ خواتین جن کے بچوں کی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہے. لیکن ایک اور ایسی چیز کے حوالے سے اویئرنیس منتھ بھی ہے جو کہ ہم تمام تر لوگوں کی زندگیوں میں سب سے زیادہ اہم ہے, وہ ہماری قوت بینائی, ہماری آنکھیں. جی جناب, اور یہ جو آپ کی بصارت ہے, یہ جو آپ کی دیکھنے کی قوت ہے, اس کی بڑی حفاظت ہے. جو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بعد میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی وجوہات ہیں جی جس کی وجہ سے آنکھوں کی انجری ہوتی ہے, اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان میں سے جو موسٹ کامن ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں, جن کی وجہ سے آنکھوں میں انجری آ سکتی ہے اور وہ انجری بعض اوقات بڑھ بھی سکتی ہے. یوزلی وہ ہماری قوت بینائی بالکل وہ لے سکتی ہے, وہ آپ کو اندھا کر سکتی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, اور ہم اپنی زندگی میں بڑے مست چلے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کیا چیزیں اپنی آنکھ کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. کبھی کبھی میک اپ سے بھی نا اپنی آنکھ کو بڑا ابیوز کرتے ہیں. سو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی کیا کیا پریونشن ہمیں کرنی ہے تاکہ ہماری آنکھیں جو ہیں اور ہماری جو بصارت ہے, بصارت صحیح بولنے جی ہاں, یہ جو ہے یہ محفوظ ہے. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر نعمان ہاشمانی صاحب, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ ابھی جیسے میں اور شفاعت بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آنکھ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور سب سے پہلے فار فیمیلز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ میک اپ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں, ہم لوگ پرائس ٹیگ پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ سستی چیز ہے اس کو لے لو, اس کو یوز کرنا شروع ہو جاؤ. بٹ ہمیں وہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر ایسی سبسٹنسز موجود ہوتی ہیں جو آپ کو امیجیٹ مطلب ایک دو دن میں تو نہیں پتہ چلے گا, بٹ اوور 10, 15, 20 ایئرس وہ آپ کے آنکھ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر لیتی ہیں. تو ایک تو آپ کے میک اپ پروڈکٹس ہو گئے, دوسری ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو کاجل, سرما, یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ادھر جو کاجل اور سرما مل رہا ہے اس کے اندر ملاوٹ بہت زیادہ ہے, رائٹ. تو وہ ملاوٹ کیا کرتی ہے کہ آپ کی آنکھ کے آگے کی ایک لیئر ہے جس کو آنسو کی لیئر بولتے ہیں. تو ہم آنسو تبھی سوچتے ہیں جب ہم کو رونا آتا ہے یا ہم بہت زیادہ پانی نکل رہا ہوتا ہے, بٹ وہ آنسو 24 گھنٹے آپ کی آنکھ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آنسو کی لیئر کو وہ آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک دفعہ یہ چیز بہت زیادہ ختم ہو گئی تو آپ کا آنکھ ہیز دا پوٹینشیل کہ وہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ کو کھٹک چبھن بہت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے, آپ کی زندگی کو بہت ہی انکمفرٹیبل بنا سکتی ہے. تو یہ ایوری ڈے جو مسکیرا سے لے کے آئی لائنر سے لے کے کاجل سے لے کے سرما, یہ چیزیں ہمیں اچھی کوالٹی کی لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو شفاعت خواتین بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہوتی ہیں کہ آنکھیں صاف ہو جائیں گی. پہلے زمانے میں تو پھر سمجھ میں آتا تھا, گھر پہ بنتا تھا سرما. یار ویسے آپس کی بات ہے, مجھے وہ بچے قطعی طور پہ جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگتے جن کی آنکھوں میں ایک سرما لگا ہوا ہوتا ہے. آپ ذرا بتائیے کہ یہ از اٹ اے ہیلدی ایکٹیویٹی؟ نو, آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹلی انہیلدی ایکٹیویٹی. دا فرسٹ تھنگ, میں جب اپنے پیشنٹ کو ایگزامن کر رہا ہوتا ہوں, میری کلینک میں آتا ہے, دا فرسٹ تھنگ آئی نوٹس اس کہ اس نے کاجل یا سرما لگایا ہوا نہیں ہوتا یا لگایا ہوا ہے. اینڈ اگر اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے تو میرا فرسٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کب سے لگا رہے ہو, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ لوگ کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ مجھے چبھن ہو رہی ہے یا پانی بہت آ رہا ہے آنکھ میں سے. تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے 10, 20, 15, 25 سال لگایا ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی آنکھ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کو جب ایک پرابلم ہوتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے. اس طریقے سے یہ بھی آپ کی آنکھوں کو اسی طریقے سے ڈیمیج. چلیے یہ تو خواتین کی بات ہو گئی. بہت سارے مرد حضرات تو بالکل ہی کیئر لیس ہیں, اور خاص طور پہ پولوشن ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ہے. پنجاب میں اسموگ شروع ہو چکا ہے کچھ علاقوں میں, اور میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو جو اسموگ کے دوران بائک چلاتے ہیں, وہ جب بائک سے کے بعد اپنا ہیلمٹ اتارتے ہیں تو ان کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی ہوتی ہیں, اینڈ دے ٹیک اٹ ویری لائٹلی. آنکھوں پہ دو انہوں نے پانی کے چھٹے مارے اینڈ دے آر بیک ٹو نارمل. از اٹ اے ہیلدی ایکٹیویٹی؟ اگین نو, آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اٹ ہیز ٹو بی پروٹیکٹیڈ, اس کا پروٹیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ خود سوچیں, اگر آپ کی آنکھ لال ہو رہی ہے اور ایک کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو رہی ہے, ہاؤ کین دیٹ بی این ہیلدی ایکٹیویٹی؟ مطلب صرف ایک آپ کامن سینس کی بات اگر کرتے ہیں تو اگر اسموگ میں آپ کو اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں جو آئی ایم شیور 90% آف لوگوں کو ہوتی ہوں گی, کیونکہ اس میں ایک اریٹیشن سبسٹنسز ہوتے ہیں, کیمیکل انجری ہو رہی ہے آپ کی آنکھ کو, تو وہ آپ کی آنکھ آپ کو ایسی چیزیں پہننی چاہیے جو گوگلز ہوتے ہیں بیسکلی, جو آپ کی آنکھ کو اس طریقے سے کور کر لیتے ہیں. جیسے ہم سوئمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پانی سے بھی تو پریوگ. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی, کیونکہ
کالا چشمہ دھوپ کا چشمہ پہننے کا تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے, اور جو لوگ پہنتے ہیں ہم ان کو بڑا انگریز, بڑا یو سمجھتے ہیں, بڑا برگر سمجھتے ہیں اگر کوئی کالا چشمہ پہن کے بھی باہر نکل ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ کالا چشمہ پہننا کیا اسموگ میں اور اس قسم کی چیزوں میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ کالا چشمے کا اسموگ سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا ہے آپ کے سن ریز سے بچانے کا آپ کو. تو کالے چشمے کو اگر آپ نے وہ پراپر کالا چشمہ بنایا یو وی بلاکنگ ریز والا, ایک تو صرف ہوتا ہے کہ آپ نے ٹنٹ کروا لیا, اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایک ہوتا ہے کہ اسپیشلائز فلٹرز آتے ہیں جو یو وی ریز کو بلاک کرتے ہیں. دوز آر دا امپورٹنٹ. اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چشمہ یو وی ریز کو بلاک کرتا ہے؟ یعنی وہ آپ کا آپٹومیٹرسٹ بتائے گا. اگر وہ چشمہ بہت زیادہ سستا ہے تو آئی ووڈ اسیوم کہ اس میں وہ صرف ٹنٹ کیا. یعنی یہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یوزلی میں, سوری مدیہ, وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب جو نوٹ چیک کرنے والی لائٹ ہوتی ہے وہ شیشے پہ مار کے چیک کیا جاتا ہے جی, وہ کچھ اور ہے. وہ بلو لائٹ فلٹر لینزز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کمپلیٹلی سپریٹ ہے. وہ اس کو مارکیٹ بہت زیادہ کیا ہوا ہے, بٹ ایٹ دا مومنٹ ایز این آپتھلمولوجسٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کی کہ وہ ایکچولی کام کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی سرٹن کچھ ایکسرسائزز تھیں آنکھوں کا اچھا فوکس رکھنے کے لیے, جس میں کچھ مدراز وغیرہ بھی تھے. ہم تو وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آنکھوں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہماری جو سب سے آنکھوں کی ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے, کیونکہ ہم مسلسل اس فون میں اپنے بزی ہیں, جو ہمارا اسکرین ٹائم ہے, اس کی ریز جو ہیں, جو ہم اپنی کیمرے کی ریز دیکھ رہے ہیں یا اپنے یہاں اسٹوڈیو کی لائٹس دیکھ رہے ہیں, یہ لائٹس ہماری آنکھوں کے لیے کتنی نقصان دہ, اور ساتھ میں اگر ہمارے سلیپنگ آورس پورے نہ ہوں تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ؟ اچھا, فون پہ جو آپ فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی فون, ریز, ٹی وی ہر وقت, جی جی, تو اس کی ریز سے آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا ہے کہ آپ اس کو ویو کتنا کر رہے ہیں. نمبر ون, اگر صرف آنکھ کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ایکسیسو اسکرین ٹائم اگر آپ بڑھا رہے ہو تو آپ کی آنکھ کا ایک میکینزم ہے جس سے وہ قریب دیکھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بچوں میں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ آنکھ پرماننٹلی ایک اسپیزم میں چلی جاتی ہے, مطلب وہ صرف نیئر دیکھنے کو دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو دور کا چشمہ لگ جاتا ہے اور نیئر میں وہ کمپلیٹلی انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ادھر ہمیں پھر تھوڑی میڈیکیشن کے ذریعے وہ اسپیزم کو ریلیو کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ایک مسل ہے جو کر رہی ہے, وہ مسل کمپلیٹلی کنٹریکشن میں چلی جاتی ہے. ادھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بٹ دیٹ اسکرین ٹائم اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کہ آپ کے برین کو کیا ڈیمیج کر رہی ہے. وہ ایک بچے کا بہت ہی میلیبل برین ہوتا ہے. تو ہماری جو کانٹینٹ اب ہے وہ شارٹ برسٹس آف ایکٹیویٹی کے لحاظ سے انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ شارٹ برسٹ آف ایکٹیویٹی. تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آہستہ آہستہ جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے اٹینشن اسپین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. دیٹ از اے ہیوج پرابلم, اور وہ آگے جا کے ہمیں بہت پرابلمٹک کرے گی کہ یہ جو اٹینشن اسپین ہے ہمیں پرزرو کرنا ہے اپنے بچوں کو, کہیں بھی فوکس پراپرلی نہیں اسپین اپنے بچوں کا پرزرو کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس حوالے سے پھر بھی انشاءاللہ کبھی بات کی جائے گی, لیکن فی الحال بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان ہاشمانی ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے ہم ان ڈیلی ایکٹیویٹیز کی جن کی وجہ سے آنکھیں انجر ہوتی ہیں, زخمی ہو جاتی ہیں.